کہ پرویز الہی کو جج بنا کر گھر میں آپ اس کی بیل لے لیں. چیف جسٹس صاحب نے کہا بھی ہے کہ ریاست کا جو تیسرا ستون ہے یعنی کہ جو عدلیہ ہے اس کے آپ جو طاقت ہے اس کو سرو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان کے اختیارات میں مداخلت کر رہی ہے یہ پارلیمان. وہ فارغ ہو گئے. 2 ججوں نے اختلاف کیا, 2 ججوں نے اندر بیٹھ کے اختلاف کیا, اور 2 ججوں نے جنہوں نے باہر بیٹھ کے اختلاف کیا, انہوں نے کہا ہم نے تو بینچ سے باہر ہونے کا کبھی کہا ہی نہیں تھا. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا ویو وتھ سجاد میر. میں ہوں حسن افتخار اور میرے ساتھ ہیں سجاد میر صاحب. سر ویلکم ٹو دا شو. سر ہم لوگ یوزلی ڈسکس کرتے رہتے ہیں پچھلے کئی ہفتے سے آبویسلی سپریم کورٹ کے اندر بہت سارے ایسے کیسز پولیٹیکل نوعیت کے چلتے رہے جس کی وجہ سے ہمارا بہت زیادہ نظر وہاں رہی. آج پھر ہم سپریم کورٹ کو ڈسکس کر رہے ہیں. اب وہ جو کیس ہے انہوں نے جو سپریم کورٹ پروسیجر کا جو بل تھا پارلیمنٹ نے پاس کیا تھا, صدر صاحب کے پاس گیا, وہاں سے انہوں نے واپس بھیج دیا, پھر انہوں نے دوبارہ بھیج دیا, تو انہوں نے گیزٹ نوٹیفیکیشن ہو گیا, وہ قانون بن چکا ہے. لیکن اس سب کے دوران سپریم کورٹ پہلے ہی ایک بینچ بنا کر حکومت کو کہہ چکی ہوئی تھی کہ آپ نے اس کو قانون نہیں بنانا, لیکن حکومت نے تو خیر بنا دیا. آج اس کی ہیئرنگ تھی پہلی, اس کے اندر مختلف جو ہیں وہ پارٹیز اس میں لوگ گئے. عدالت نے آج حکومت کو بھی سیاسی جماعتوں کو بھی نوٹس دے دیے, مزید سماعت کریں گے اس کے اوپر. لیکن جو آج ساری سماعت ہوئی ہے اس سے لگا ایسا ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے کہا بھی ہے کہ ریاست کا جو تیسرا ستون ہے یعنی کہ جو عدلیہ ہے اس کے آپ جو طاقت ہے اس کو سرو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان کے اختیارات میں مداخلت کر رہی ہے یہ پارلیمان. اصل میں چیف جسٹس صاحب نے یہ بات غلط کہی ہے. میں محتاط لفظوں میں یہ کہہ سکتا ہوں غلط کہی ہے, ورنہ شاید میں سخت لفظ استعمال کرتا. لیکن سپریم کورٹ سے آنے سے پہلے آپ لاہور ہائی کورٹ کی طرف تو آئیے گا. پرویز الہی 3 دن سے چھپے بیٹھے ہوئے تھے, کبھی وہاں چھاپا پڑ رہا تھا, کبھی وہاں پڑ رہا تھا, کبھی وہاں پڑ رہا تھا. آج وہ عدالت میں نمودار ہوئے اور ان کا کیس چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے اس جج کے سامنے لگایا جو ان کے گویا گھر کا فرد ہے. یعنی ڈیٹیل جو ان کے بارے میں آ رہی ہے کہ جس طرح ان کا شاید بیٹا فیملی ٹکٹ, یہ آپ گھرلال صاحب کی بات میں نام لیے بغیر میں کر رہا تھا, وہ انہوں نے ان کی بیل لے لی کئی کیسوں میں, جس پہ ظاہر ہے کہ حکومت کے نمائندے تھے. وہ کہنے لگے یہ تو یہی ہے کہ پرویز الہی کو جج بنا کر گھر میں آپ اس کی بیل لے لیں. مطلب میرا کہنے کا یہ واقعہ ہائی کورٹ کا ہے. وہ ارشد ملک کا واقعہ جس پہ نواز شریف کو سزا ملی وہ ذرا لوور کورٹ کا تھا. اب سپریم کورٹ آ گیا ہے. سپریم کورٹ میں مسئلہ یہ پیش نہیں ہوا کہ سپریم کورٹ کی عزت کا سوال ہے, ایک شخص کی عزت کا سوال ہے جس کا نام عمر الطاف بندیال ہے اور وہ اس وقت پاکستان کا چیف جسٹس ہے. اور چیف جسٹس ہونے کی حیثیت سے جو اختیارات عدالت نے ان کو دے رکھے تھے, ان اختیارات کا استعمال انہوں نے اس طرح کیا, اس انداز میں کیا کہ تمام بار ایسوسیشن اور تمام سیاسی جماعتیں, اکثر سیاسی جماعتیں سوائے پی ٹی آئی کے, ان کے خلاف ہو گئی. وہ کہتی یہ انصاف ہی نہیں ہے. آپ نے 9 ججوں کا ایک بینچ بنایا تھا, اس میں پہلے دن ہی ججوں نے اختلاف کر دیا. 2 ججز کے بارے میں انہوں نے کہا جی اچھا جی ہم جاتے ہیں کیونکہ ہمارے خلاف بہت باتیں آ گئی ہیں, وہ فارغ ہو گئے. 2 ججوں نے اختلاف کیا, 2 ججوں نے اندر بیٹھ کے اختلاف کیا, 2 ججوں نے جنہوں نے باہر بیٹھ کے اختلاف کیا, انہوں نے کہا ہم نے تو بینچ سے باہر ہونے کا کبھی کہا ہی نہیں تھا. تو اتنی خود سری اور اتنی مرضی کے ساتھ انہوں نے بینچ بنائے ہیں. سارے بینچ وہی فیصلہ کر رہے ہیں. آج عدالت میں یہ بھی آیا کہ فلاں جج کو مظہر حسین نقوی صاحب کو نکالا جائے, ان کے خلاف اتنے ریفرنس موجود ہیں. انہوں نے کہا نہیں وہ ریفرنس اگر آئیں گے اس سے صدر سے آئیں گے تو پھر دیکھیں گے. آپ کسی جج کے بارے میں سننے کو تیار نہیں ہیں, آپ اپنے بارے میں سننے کو تیار نہیں ہیں. مسئلہ آپ کے اختیارات کا ہے. سپریم کورٹ کے اختیارات کا نہیں مسئلہ ہے. سپریم کورٹ کے اختیارات کا مسئلہ نہیں ہے, بلکہ ایک شخص کے یعنی کہ اختیارات کو سپریم کورٹ کے نام پر استعمال کرنے کا مسئلہ ہے. وہ کہتے ہیں سپریم کورٹ کا مطلب چیف جسٹس نہیں ہے. آپ 3 جج بیٹھ جائیں, وہ طے کر لیں کہ سو موٹو لینا ہے کہ نہیں لینا. ویسے تو آئین میں سو موٹو کا لفظ ہے ہی نہیں ہے, انہیں لینا کہ نہیں لینا ہے. اور دوسری بات ہے کہ آپ طے کر لیں بینچ کون سا بنے گا. آپ ایک ہی جج کی عدالت میں سارے مقدمے دیتے جاتے ہیں, 84 یا کتنے مقدمے, اور وہ فیصلے ایک خاص لحاظ سے کرتا پھرتا ہے. اب یہ طے ہو گیا ہے کہ ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں مقدمہ جس عدالت میں لگے گا اس کا فیصلہ آپ پہلے لکھ لیجیے گا. اچھا, جب عدالتوں کی آپ یہ گت بنا لیں پھر آپ کیا کر دیں گے؟ پھر زبانیں کھلی ہوئی ہیں, بات لوگ بول رہے ہیں, اور جو بھی آتا کہا جا رہا, آپ کسی کے خلاف کنٹمپٹ آف کورٹ بھی نہیں کر سکتے. اب آسان کام نہیں ہے. افتخار چودھری کے پیچھے تو ایک طاقت تھی, لوگوں کی طاقت تھی. میں نہیں کہتا افتخار چودھری نے جو کچھ کیا ٹھیک کیا یا ٹھیک کیا, ایک لحاظ سے ٹھیک بھی تھا.
وہ کہتے تھے سوئس کورٹ کو خط لکھو صدر کے بارے میں، یہ جو معلومات ہیں، کرپشن کا کیس تھا نا آصف زرداری صاحب کے خلاف، اور وزیر اعظم کہتا تھا میں نہیں لکھتا، کیونکہ زرداری صاحب ان کو لکھنے نہیں دے رہے تھے. وہ ایک الگ کہانی ہے. ہم اپنے ماضی کے ولنز کو ہیرو بنا دیتے ہیں، یہ کمال ہے ہمارا اس میں. یہ ایسی کہانی، سجاد علی شاہ ہیرو ہے، وہ حملہ، حالانکہ وہ آج ایک صاحب نے آن ایئر کہا کہ میں وہاں موجود تھا، عدالت کے اندر کچھ نہیں ہوا تھا، جو کچھ ہوا تھا عدالت کے باہر ہوا تھا. سلیم بخاری نے کہا آج یہ بات، مجھے نہیں پتا تھا، وہ بہت سینئر اور اتھینٹک ہمارے جرنلسٹ ہیں. ایسی صورت میں آپ مجھے بتائیے گا کہ کیا عدالت کا وقار ہے؟ آپ اپنے وقار کو بچا رہے ہیں؟ نہیں تو میر صاحب یہ تو بہت زیادہ کھل کر بات ہوتی رہی نا، یہ والی آج جو بینچ ہے اس کے بارے میں بھی، اور آبویسلی جج صاحب نے بھی کہا کہ عدالت کے اندر بھی سیاست آ گئی ہے، یا اس سے ملتے جلتے الفاظ تھے ان کے. تو سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ان کو اس بات کا احساس ہے کہ عدالت کے اندر سیاست آ گئی ہے تو وہ اس تاثر کو ختم کرنے کے لیے تو کوئی خاص کوشش نہیں کرے. جس طرح میں نے کہا کہ آج بھی انہوں نے کہا کہ کوئی فل کورٹ نہیں بنے گا، اور ہم جانتے ہیں کہ فل کورٹ کا مطلب کیا لیتے ہیں آپ کے، مطلب انہوں نے سارٹ آف طنز کیا وکیل صاحب کے اوپر. اور وہ پاشا صاحب جو ہے انہوں نے کہا جی میں تو فل کورٹ کا مطلب فل کورٹ ہی ہے. تو انہوں نے ان کو کہا کہ آپ بڑے نفیس آدمی ہیں، آپ معصوم ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے ساتھی جو لوگ ہیں وہ کیا چاہتے ہیں فل کورٹ سے مطلب. تو یعنی کہ وہ سپریم کورٹ جو ہے وہ خود ہی اس بات کو پرزیوم کیے بیٹھی ہے کہ جو ان کے سامنے لوگ آئے ہیں، اگر وہ سیاسی جماعتیں ہیں یا سیاسی جماعتوں کی ریپرزنٹیشن ہے، یا فار دیٹ میٹر بار کاؤنسلز کی بھی ریپرزنٹیشن ہے، تو وہ کوئی سپریم کورٹ کے اندر سیاسی گروہ چاہتے ہیں ان کا. جب وہ کہتے ہیں کہ فل کورٹ بنایا جائے تو شاید وہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. تو یہ سب کچھ جب ہو نہیں بات یہ بڑی سمپل بات، جو کہتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ کیوں کہا جاتا ہے، تو بھی آپ کو بھی معلوم ہے کہ کیوں فل کورٹ کہا جا رہا ہے. سب کو معلوم ہے کہ فل کورٹ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ لوگوں کو آپ پہ اعتماد نہیں ہے، آپ پہ اعتماد نہیں ہے. آج ہی انہوں نے مانگا نا، ابھی آپ مجھے ذکر کر رہے تھے کہ انہوں نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ اپنا ریکارڈ لے کر آئے. جی وہ ٹھیک ہے، وہ بات ابھی آپ نے کی تھی کہ پارلیمنٹ کا ریکارڈ لے کر آئے. اگر اس سے پہلے پارلیمنٹ ریکارڈ نہ دے کہ آپ ہماری کارروائی پہ دخل اندازی نہیں کر سکتے، اور ساتھ ہی اس کے بعد وہ جو ان کی پریویلیج کمیٹی ہے اس پہ ججوں کو بلا لے، سر معاملہ پھر اور خراب. دیکھیے نا، جج نہیں جائیں گے، وہ آبویسلی جائیں گے، اور پارلیمنٹ ریکارڈ نہیں دے گی. ہیڈ آن کلیجن ہو گیا نا جی. آپ جب یہ صورتحال پیدا کر رہے ہیں، اصل بات یہ ہے، کسی نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ میری دعا ہے کہ جو ہمارے چیف جسٹس ہیں یہ اچھی عزت اور اچھے وقار کے ساتھ ریٹائر ہوں. اور مسئلہ یہ پیدا ہو گیا کہ انہوں نے جس صورتحال پہ ان کے ساتھی ججوں نے بڑا اچھا مشورہ دیا تھا کہ سیاسی معاملات کو ہمارے ہاں آنا نہیں چاہیے. یہ سو موٹو آپ نے لیا کیوں ہے بھائی؟ ہائی کورٹ میں پینڈنگ میں فیصلہ کریں گے، جب اپیل کے لیے آئے گا آپ دیکھ لیجئے گا. آپ اڑتے تیر کو تھام رہے ہیں، جس سے میں نے کل کہا تھا، ایک پرانا محاورہ مجھے یاد آیا ہے. اب ہماری زبان میں کئی محاورے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ لفظی ہمارے ہاں ایک طرح سے متروک ہو چکے ہوتے ہیں، لیکن ہم استعمال کرتے ہیں. لیکن کیا فائدہ ہوا؟ آپ نے لیا، آپ پھنس گئے. 9 جج آپ کے 48 گھنٹے کے اندر 3 رہ گئے آپ کے ساتھ، اور وہی جج ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں. وہ 3 بینچ جو ججوں کا بینچ ہے، وہ آپ نے دیکھیے سپریم کورٹ نہیں 3 ججوں کا بینچ بن گیا ہے. اب اس سلسلے میں جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں مجھے دکھ ہوتا ہے. سپریم کورٹ کا ایک عزت و وقار ہے. سپریم کورٹ کے ججوں نے پھانسیاں تک دی ہیں ہمارے لیڈروں کو، لیکن اس وقت بھی ان کے بارے میں اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کیے جاتے تھے جس طرح آج کیے جا رہے ہیں. باوقار جج تھے، ان سے فیصلوں کی غلطی ہوئی ہے یا وہ دباؤ برداشت نہیں کر سکے ہیں، لیکن یہ نہیں تھا کہ وہ جج جو تھے ان کی عظمت حیثیت پر یا ان کی لیگل ایکویمنٹشپ پر یا ان کی ڈیلنگ پر کوئی لوگوں کو شک پڑتا ہو. اصل بات بڑی سمپل ہے کہ آپ جس منصب پر آئیں، بیک گراؤنڈ چھوڑ دیجئے. اب ساکو نثار کیا کر رہے ہیں؟ وہ تو بیٹا پیسے سر وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے سفارش ضرور کی ہے لیکن میں تو ایک پرائیویٹ سٹیزن ہوں. وہ یہ نہیں سوچتے کہ وہ پینشن لے رہے ہیں، باقی مراحت لے رہے ہیں ایک سابق چیف جسٹس کی، وہ ان میں نہیں یہ بات تو یہی اسٹیبلش ہوئی نا کہ آپ کا تعلق عمران خان سے ہے جی، اور بات یہ ثابت ہوئی کہ آپ اس کے وکیل سے بھی بات کر رہے ہیں. بات یہ اسٹیبلش ہوئی کہ آپ اپنے بیٹے کی سفارش پر کسی کو ٹکٹ دے کے دے رہے ہیں. آپ انکار کرتے ہیں، اس سے پیسے نہیں لیے گئے. اگر بیٹے کی جو ویڈیو لیک ہوئی ہے اس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ نے پیسے بھی لیے ہیں، اور اس پہ کہا جاتا ہے کہ جب آپ جج ہوں گے تو پتہ نہیں کیا کرتے ہوں گے. ہاں بالکل، یہ سوال تو پھر کس طرح فیصلے کرتے ہوں. یہ دیکھیے، یہ جوڈیشری پر یہ لوگوں کا خیال تھا، یہ خاص طور پر ہمارے اعتزاز حسن جو ہیں، وہ اللہ ان کو صحت دے، لیکن وہ میں نے سنا تھا کہ شاید ان کے یہ جونیئر تھے
آپ کے والد صاحب نے شاید آن ایئر کہا تھا کہ وہ بندیال صاحب جو ہیں، بندیال صاحب تھے، بندیال صاحب ان کی چیمبر میں کام کرتے چیمبر میں کام کرتے، دوپہر کھانا وہیں کھاتے تھے. تو بندیال صاحب وہ تھے، انہوں نے ان کو ایک طرح سپورٹ کر، میرے خیال میں بہت مرنجم رنج آدمی تھے، دھیمے مزاج کے شخص تھے، وہ اس طرح کے ہیں نہیں. انہوں نے پتہ نہیں کیوں سینگ پھنسا لی ہے. یعنی انہوں نے ان کی حمایت کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو کہنا پڑا ہے کہ عمر عطاب بندیال اس طرح کے آدمی نہیں ہے جس طرح کا انہوں نے سٹینڈ دیا ہے، اور اس سٹینڈ کو کوئی سپورٹ نہیں کر سکتا. جب اعتزاز احسن نے ساتھ دیا تھا اس کا افتخار چودھری کا، بعد میں ان کو افسوس بھی کئی باتوں میں ہوا کہ انہوں نے اس بات پہ کیوں ساتھ دیا، فلاں پہ کیوں دیا، لیکن یہ ہے کہ اس وقت ایک مشن تھا، ایک آئیڈیل تھا لوگوں کا. آپ ایک بندے کے ساتھ چلے جاتے ہیں، آئیڈیل لوگ ہیں عمران کے ساتھ ہیں ساتھ نا جی بالکل ہیں، وہ عمران کو لیڈر سمجھتے ہیں. اچھا ہو سکتا ہے کہ جب عمران آئے اور بہت کچھ حماقتیں کرے اور غلطیاں کریں جیسے کہ ماضی میں کی ہیں، اور جیسے کہ بہت سے لوگ اب سمجھتے ہیں کہ اب بھی وہ کرے گا، وہ باز نہیں آئے گا، کرے گا، تو کہیں گے بھی ہم نے تو نیک نیتی کے ساتھ اس کو یہ سمجھ کے کیا تھا. تو وہی صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ عمر عطاب بندیال جو ہے وہ کوئی ان کے بارے میں شک بھی. دیکھیے کیسے انہوں نے فائز عیسیٰ کی وائف کو جو ہے یہ ہیڈ کر رہے تھے نا بینچ کو، یعنی کہ بالکل. اور اس میں انہوں نے کہا، اب وہ مطلب اس دن بھی کورٹ میں کہہ رہے تھے چیف جسٹس صاحب کہ ہمارے ساتھی ججز کو جو ہے وہ اس طرح ٹرائل کیا جا رہا ہے یا کچھ اس طرح کیا جا رہا ہے. تو وہ ہم لوگ یہی بات ڈسکشن کر رہے تھے کہ آپ خود اپنے ساتھی جج کے ٹرائل کا حصہ تھے، بلکہ وہ جو ڈسینٹنگ نوٹ ہے ان کو کلیئر کرنے کے اندر، اس کے اندر بھی بندیال صاحب جو تھے وہ کہتے نہیں ابھی تھوڑی سی اور انکوائری کرنے، ابھی ہمیں سیٹسفیکشن نہیں ہوئی. تو سر لیکن پھر دیکھیں نا، یہ ایک سوال یہاں پہ جو ایک اور پیدا ہو رہا ہے وہ ایک ایسا ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد بھی جب یہ ججز اپوائنٹمنٹ کیس تھا اس کے اندر انہوں نے پارلیمان سے ججز کا اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار تبدیل کروایا، یعنی کہ وہیں پہ پہلی زد تو پہنچ گئی پارلیمنٹ کے اختیار کو قانون سازی کرنے کو، جب خود پارلیمنٹ نے تسلیم کر لیا. پارلیمنٹ نے کئی معاملوں میں کنسیڈ کیا اس وقت دیکھیے افتخار چودھری تھا، اور اس میں یہ بھی اختیارات تھا کہ پارلیمنٹ میں اگر کمیٹی اس کو ریجیکٹ کرتی ہے تو وہ اپیل کر سکتے ہیں. ہوتا یہ تھا کمیٹی ریجیکٹ کرتی تھی، اپیل میں وہ پاس کر دیتے، وہ جج لگ جاتا تھا. آج بھی وہ قانون موجود ہے. نہیں لیکن سر وہ میرا سوال یہ ہے کہ ہم نے وہاں جو پارلیمان کا ایک اختیار تھا نا جس کی آج بات ہو رہی ہے کہ وہ سپریم ہے پارلیمنٹ، سپریم کورٹ سے، کیونکہ وہ قانون سازی کرنے کا واحد اختیار رکھتا ہے، لیکن پھر سپریم کورٹ کو بھی اس اختیار کو کے اندر حصہ دار بنا دیا گیا. اس کیس کے اندر پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا کہ بھائی اگر پارلیمنٹ ایک قانون سازی کرتی ہے تو سپریم کورٹ اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر سکتی ہے یا واپس بھیج سکتی ہے کہ نہیں. مطلب پریزیڈنٹ کے پاس جو آئینی اختیار تھا وہ سپریم کورٹ نے کسی طریقے سے خود لے لیا، تو وہ اس کو بیس بنا کے وہ کہہ رہے ہیں نا. نہیں وہ ٹھیک ہے وہ کہہ رہے ہیں، میں کہنے کا مطلب ہے کہ پارلیمنٹ نے اگر کچھ چیزیں کنسیڈ کی تھی تو اب وہ کرنے کے موڈ میں نہیں ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس بار پارلیمنٹ وہ موڈ میں نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی آپ یو ڈونٹ ڈیزرو دس، دوسرے لفظوں میں یہ کہہ رہے ہیں یو ڈونٹ ڈیزرو دس. ہم نے تو آپ پہ اعتبار کیا، ہم نے کہا کہ آپ کے ہاتھ میں انصاف کا ترازو ہے، آپ جو فیصلہ کریں گے قانون کے مطابق کریں گے، انصاف کے مطابق پڑھیں گے، قبول ہوگا. ہاں اب آپ تو عجیب و غریب حرکتیں کر رہے ہیں، عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں، تو بھائی خدا کے واسطے ہم نہیں کریں گے. ہم کسٹوڈین ہیں اس آئین کے، اس ملک کے، اور ہم نے جو فیصلہ کرنا ہے وہ کریں گے. اگر اس سے عدلیہ کے وقار پہ حرف آتا ہے تو آ جائے، لیکن ہم ملک کے آئین سے کمپرومائز نہیں کریں گے. اچھی بات نہیں ہے، میں دوبارہ کہتا ہوں یہ اچھی بات نہیں جو ہوا ہے. یہ جو کلیش ہو رہا ہے نا پارلیمنٹ اور جوڈیشری کے درمیان، یہ اچھی بات نہیں ہے، لیکن اس کی بہت ساری ذمہ داری جہاں پارلیمنٹ پر ہے اس سے زیادہ ذمہ داری جو ہے عدلیہ پر ہے، اور عدلیہ سے زیادہ ذمہ داری اس کے ان 2-3 ججوں پہ ہے جو اس وقت جو ایک طرح کے رول کر رہے ہیں ہماری اعلیٰ عدلیہ کو. اور یہ صورتحال جو ہے یہ یقینی طور پر تشویشناک ہے. اگر یہ تاثر آتا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے تو کچھ اور کہا جاتا. اب اس فیصلے کو سپریم کورٹ کے فیصلہ نہیں کہا جا رہا، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ 3 رکنی بینچ کا فیصلہ آ رہا ہے جی. تو یہ خطرناک بات ہے، اور اس کو میرے خیال میں اس پہ غور کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے. ہم بہت آگے نکل گئے ہیں اور شاید واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے. جب واپسی کا راستہ نہیں ہوتا تو پھر جو راستے نکلتے ہیں وہ کسی صورت بھی ایسے نہیں ہے کہ ان کی تعریف کی جائے. اور دیکھیے میں نے بار بار کہہ رہا ہوں، آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ وہ ساری قوتیں جو خاموش ہیں وہ خاموش بیٹھی رہیں گی اور آپ ملک توڑ لیں گے آرام سے، اب ہر چیز کو تباہ کر لیں گے. کرپشن کا جو معیار اس ملک میں بن گیا ہے، اور شاید خاقان عباسی بیچارہ پھنس گیا کہہ کر کہ اس میں 20 ارب کی کرپشن کی، اسے کہتا ہے میں حکومت میں نہیں کہا میں نے، آپ کا نظام بیوروکریسی نے ایسا بنا رکھا ہے کہ یہ کرپشن کر جاتی ہے، آپ کو پتہ نہیں چلتا. سسٹم یہ سسٹم جب تک آپ پلگ ان نہیں کرتے
یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا. اور سر اس سسٹم کو پلگنگ کرنے کے لیے سب اداروں کے اندر کوہیژن کی ضرورت ہے. عدلیہ اپنا کام کرے, اپنے دائرہ اختیار میں رہے, پارلیمنٹ اپنے میں رہے, افواج پاکستان اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اپنے میں کرے, اور بیوروکریسی اپنا کام کرے, تو ہی معاملات آگے چلیں گے. سجاد صاحب کا بہت شکریہ. ناظرین, جیسے کہ آپ کو میری صاحب نے بتایا کہ پاکستان مشکل حالات میں ہے اس وقت, سب کو کوشش یہ کرنی ہے کہ مل کر آگے چلیں, نہ کہ نئی لڑائیاں چھیڑ لیں. آج کے لیے اتنا. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ منڈے کو. مجھے حسن افتخار کو, سجاد صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.